بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 60، معراج سے واپسی پر قریش کا رد عمل اور اس سفر معراج میں ہمارے لیے سبق۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں کی بے مثال سیر سے فارغ ہو کر واپس بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں سے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی ہی میں مکۃ المکرمہ روانہ ہو گئے، راستے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر قریش کے ایک قافلے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ آپ کو جانتے تھے۔ انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اور آخرکار آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ سفر طے کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ پہنچے۔ اگلے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معجزہ اسراء اور معراج کا اعلان فرمایا تو لوگوں کا مختلف رویہ تھا، ہر ایک کا اپنے مزاج کے مطابق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بالمشافہہ تصدیق کے بغیر ہی اس کی توثیق کر دی، اور انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اعلیٰ اعزاز کا خطاب صدیق کا لقب ملا۔ اور مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اس بات کا اعتبار نہ کیا بلکہ الٹا مذاق اڑانے لگے۔ اگر ہم اس معجزہ اسراء اور معراج پر غور کریں تو اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش کی مخالفت اور ان کی ہر طرف سے بدسلوکی اور استہزاء کے اندیشے کے باوجود ان کے سامنے اسراء اور معراج کے ایسے حقائق رکھے کہ ان کا انکار کرنا تو درکنار، وہ اس کا تصور بھی محال سمجھنے لگے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امت کے لیے اہل باطل کے سامنے حق گوئی کی ایک عمدہ مثال قائم فرما دی کہ باطل سے ڈرنا اور دبنا نہیں ہے بلکہ باطل کے سامنے ڈٹے رہنا ہے، حق کو بیان کرنا ہے۔ دیکھا جائے اگرچہ بظاہر قریش نے حق کے خلاف محض آرائی اور اپنی پوری طاقت سے مقابلے کی کوشش جاری رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور دانائی سے کفار کے سامنے اسراء اور معراج کی حقیقت رکھی، اور فی الوقت اللہ تعالی نے تمام علامات بیان کرنے کا موقع بھی فراہم کیا تاکہ کفار کے لیے تصدیق کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے، اور عمومی طور پر مشرکین پر حجت بھی قائم فرما دی۔ چونکہ ابتدائی طور پر مشرکین اسراء کے واقعے کی خبر سن کر حیرت میں ڈوب گئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑایا، اور پھر وہ سب یکدم خاموش ہو گئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا امتحان لینے کی غرض سے دلیل کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بیت المقدس کے اوصاف پوچھے، کیونکہ ان میں سے بعض شام کا سفر کر چکے تھے اور مسجد اقصیٰ بھی دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے منکشف فرما دیا تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مشرکین کو وضاحت سے بتا سکے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس کے اوصاف بتا دیے اور ان کے قافلے کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا کہ روحہ نامی جگہ پر قافلے سے ملاقات، ان کے ایک اونٹ کا گم ہونا اور ان کے پیالے سے پانی پینے کی خبر دینا، اسی طرح دوسرے قافلے کی خبر دینا جس میں اونٹ منتشر ہو گئے تھے، اور اسی طرح تیسرے قافلے کی خبر دینا جو ابوا نامی جگہ پر آپ سے ملا اور اس کے بیشتر اونٹ کا حلیہ بتانا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا کہ وہ اب تنعیم کی گھاٹیوں سے نکلنے ہی والا ہے۔ یوں وہ سب کے سب لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس اس واقعے کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر بھی اپنے عناد اور تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور مشرکین نے اس باتوں کی بعد میں تحقیق بھی کی، قافلوں والوں سے بھی پوچھا، اور وہ سب کی سب باتیں درست ثابت ہوئی۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام دلائل بڑے واضح اور تسلی بخش تھے جنہیں وہ جھٹلا نہ سکے۔ دیکھا جائے تو در حقیقت معجزہ معراج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلیٰ تربیت کا حصہ تھا۔
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام پر پہنچے جہاں سے کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کا مشاہدہ کر سکتے تھے، جبکہ کفار اس وسیع کائنات میں ایک نقطے کے مانند اور انتہائی کم حیثیت کے مالک تھے، لہٰذا وہ اس ہستی کے خلاف کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جسے رب ذوالجلال نے اس بلندی اور مبارک سفر کے لیے ساری مخلوق میں سے منتخب فرما لیا، فرشتوں اور انبیاء اکرام علیہم السلام سے ملاقات کرائی، اور پھر ساتوں آسمانوں اور پھر جنت کی سیر اور سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور اور اپنے عرش تک پہنچا دیا اور ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ یہ صرف ہمارے نبی کی خاصیت ہے، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کی۔ دیکھا جائے تو یہ حیات طیبہ کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ اب تک اللہ کے نبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام گویا دشمنوں کے حوالے تھے کہ وہ جس طرح چاہے پھرک لے، سیرت اور کردار کی کسوٹی پر، صداقت اور امانت کے معیار پر، چاہے طنز اور استہزاء کے تیر چلائے، چاہے گالی اور زبان درازی کرے، اور چاہے معاشی ناکہ بندی کا ہتھیار آزمائے یا معاشرتی زنجیریں کاٹ دے، سرے بازار رسوا کرے یا پتھر سے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دے، مظلومیت کی اس کیفیت میں جو دعا آپ کے زبان اطہر سے نکلی وہ عرش الہی سے جا ٹکرائی۔ مقبولیت کا اولین مظہر پہاڑوں کا فرشتہ تھا جو تعمیل کے حکم کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام آزمائشوں سے گزر کر کامیاب ہوئے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے سنگ باری اذیت کی انتہا ہے اور روحانی اعتبار سے سرخروئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا گیا، دبایا گیا، پست کیا گیا، اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو اٹھایا گیا، بلند کیا گیا، اتنی بلندی عطا کی گئی کہ آپ اللہ کے عرش تک پہنچ گئے۔ معراج کا معجزہ آپ کو عطا ہوا۔ شعب ابی طالب کا بائیکاٹ، نظر بندی اور طائف کے بازاروں میں رسوائی کا انعام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عطا کیا گیا کہ جنت کی سیر، آسمانوں پر آپ گئے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک نئے مرحلے کی طرف، جو کہ ہجرت مدینہ اور ایک نئی اسلامی مملکت کے قیام کا مرحلہ تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس مملکت کی بنیادی پتھر صحیح سلامت، ٹھوس، ایک دوسرے کے قریب اور آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ کی زندگی میں مختلف آزمائشوں سے، مختلف امتحانات سے آپ کو گزرنا پڑا تاکہ آپ کے پیروکار ہر اول دستہ کمزوری، دلوں کی بیماری اور شک سے پاک ہو جائے، اور طاقتور، مخلص اور ایماندار لوگ جنہوں نے آپ کی تصدیق کی ہے اب فی الواقع آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا پکا یقین کر سکے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم اعزاز، یہ عظیم معجزہ دیکھ کر اندازہ لگائے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں اور کتنی عظیم سعادتیں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے اور اپنی زندگی آپ اور آپ کے لائے ہوئے دین پر نچھاور کرنے والے ہیں۔ اور یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ قصہ معراج جو طائف کے مشکلات، طائف کے شرپسندوں کی اذیت رسانی کے بعد پیش آیا، اس کی وجہ سے ان کا ایمان ان کے دلوں میں کس قدر راسخ ہو گیا ہوگا اور پکا ہو گیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکلیفوں کے بعد اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ گویا جو اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرے گا، اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا اور اللہ اسے انعامات سے نوازے گا۔ یہ اللہ کا اپنے نیک بندوں سے وعدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اس وقت چاہے عالمی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر، مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہے وہ یہی ہے کہ قدم قدم پر انہیں ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ بظاہر شکست مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے، یہاں تک کہ عالم اسلام چاہے عراق ہو یا افغانستان، فلسطین ہو یا کشمیر، اعدائے اسلام اپنا قدم جمانے کے لیے کوشاں ہے، اور دنیا اسلام کی معیشت کے شہ رگ پر مغربی طاقتیں اپنا پنجہ گاڑی ہوئی ہے۔
ان سب کا منشا مسلمانوں کو مرعوب اور خوفزدہ کرنا ہے اور انہیں جھکنے پر مجبور کرنا ہے، جیسے کہ اہل مکہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اسلام وہ پودا ہے کہ اسے جس قدر کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے اور اس کی شاخیں اپنا دائرہ وسیع اور کرتی جاتی ہے۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کی اس کیفیت کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ جب صحابہ سے کہا جاتا تھا کہ ساری دنیا تمہارے خلاف جمع ہے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، سب طاقتیں تمہارے خلاف جمع ہو چکی ہے، لہٰذا ڈرو۔ فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا اور کہتے تھے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ وہی صورتحال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی آج ہمارے سامنے واضح ہے۔ آج بھی ساری کفریہ طاقتیں، الکفر ملت واحدہ، جتنی کفریہ طاقتیں ہیں اعداء اسلام ہے، سب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، سب ایک ہے اور سب اپنی کوششیں اسی میں لگا رہے ہیں کہ اسلام کو کس طرح ختم کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح کم کیا جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ حق کبھی دبتا نہیں ہے، حق کو جتنا دبایا جاتا ہے حق اتنا ہی ابھرتا ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا عالم میں یہی صورتحال ہے موجودہ دور میں کہ کفر کی تمام طاقتیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہے اور ہاتھ سے ہاتھ تھامے ہوئی ہے۔ خاک کو خاکستر کر دینے والے بارود کا ڈھیر مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے جمع ہے، اور انہی میں سے کسی ملک کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں فلاں تبدیلیوں کو قبول کرے، حکمران بدل لے، سرحدوں میں تبدیلی لائے، نظام تعلیم میں تغییر کو قبول کرے، فلاں دشمن کو دوست اور فلاں دوست کو دشمن بنائے، جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اپنے نبی کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے صورتحال میں مسلمان اپنے اللہ پر یقین کو اور بڑھائے، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط بنائے، وہ دنیا کی محکومی قبول کرنے کے بجائے ایک اللہ کی محکومی کو اپنے لیے کافی سمجھے، وہ مادی طاقتوں کی کارسازی پر یقین کرنے کے بجائے خدا کی قدرت اور کارسازی پر یقین کرے اور کہہ اٹھے جو صحابہ نے کہا تھا وہی کہے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج میں مسلمانوں کے لیے اطمینان کا سامان ہے کہ وہ مصیبت اور مایوس کن حالات کی وجہ سے حوصلہ نہ ہارے، بلکہ اس طرح کے واقعات ان کے پائے استقامت کو مضبوط تر کرتا چلا جائے اور اللہ پر ان کا یقین بڑھتا جائے کہ جیسے رات کی تاریکی کے بعد صبح آتی ہے اور گرمی جب اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو آسمان سے باران رحمت زمین پر نچھاور ہوتی ہے، بالکل اسی طرح باطل کے غلبہ ظہور کے بعد حق ایک نئی آب و تاب کے ساتھ دنیا کی ظلمتوں پر چھا جاتا ہے اور ہزار کوششوں کے باوجود اس چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی گروہ کے لیے سب سے بڑی طاقت اس کا اندرونی حوصلہ اور ہمت مردانہ ہے۔ جو قوم اس متاع حیات سے محروم ہو جائے وہ ایک باعزت اور خوددار قوم کی حیثیت سے اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ واقعہ معراج کا پیغام یہی ہے کہ جہد مسلسل، یقین کامل اور استقامت بلا آخر حاملین حق کو، مسلمانوں کو عروج اور سربلندی سے سرخرو کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے اور مسلمانوں کو اللہ عزت نصیب فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔